قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی مسلمان اس کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ ہر شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ قرآن بہت عظیم ہے اور واقعتاً عظیم ہے، یہ عظمت والے رب کی کتاب ہے اور یہ کتاب نہیں بلکہ کلام ہے۔ دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو تو کتاب کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کو کتاب کے ساتھ یہ ہے کلام اللہ، اور کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی یہ صفت ہے۔ اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی۔ قرآن پاک شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ جب ہم ختم ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ جائے گی۔ تو قرآن پاک کی عظمت کا کوئی بھی شخص منکر نہیں، اور جو قرآن پاک کے ساتھ لگتا رہتا ہے، جڑتا رہتا ہے، وہ بھی عظیم بنتا رہتا ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے دل جوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مدرسے کی انتظامیہ نے منعقد کیا، اور ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آدمی چھوٹا سا منصب حاصل کرتا ہے تو اس کا خوب اکرام کیا جاتا ہے، اس کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈگری ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن مرنے کے بعد اصل فائدہ شروع ہوتا ہے۔ اور حفظ کرنے والے کو فائدہ نہیں، حفظ کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین، اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار، ان کو بھی اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو قیامت کے دن، حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ روایت سب نے سنی ہے، بارہا سنی ہے، اور 10 ایسے لوگوں کی سفارش بھی کرے گا جن پر جہنم واجب ہوگی، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ تو یہ لوگ در حقیقت بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان دونوں حافظوں کو اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ان کو خوب مبارک ہو، ان کے والدین کو مبارک ہو، انتظامیہ اور اساتذہ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا، مشکل نہیں ہے۔ اور مفسرین نے ذکر کے جو معنی لکھے ہیں انہوں نے ایک معنی لکھا ہے کہ ذکر کے معنی حفظ، کہ قرآن پاک کا حفظ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن پاک کا حفظ دیکھنے میں ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے کہ یہ آسان ہے۔ اور آسان ہونے کی وجہ یہ کہ ہر عمر کا آدمی اس کو حفظ کر سکتا ہے۔ بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں۔ جو یاد کرنا چاہے اور اس کی نیت پکی ہو، محنت شروع کر دے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ ہارون الرشید کے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا، اور بچے کی عمر تھی 5 سال۔ کہنے لگا کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، حافظ ہے۔ ہارون الرشید بہت حیران ہوا کہ 5 سال کا بچہ اس نے حفظ کر لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے کہا میں بچے کا امتحان لوں گا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، لے لیں۔ تو اس نے ایک جگہ سے پوچھا، بچے نے والد سے کہا میں تو نہیں سناؤں گا، مجھے گڑ کھلاؤ گے پھر سناؤں گا۔ وہ چھوٹا اتنا بچہ تھا کہ اس نے ضد کر لی کہ گڑ کھلاؤ گے تو پھر سناؤں گا۔ اس کی خواہش پوری کی، گڑ دیا، اس نے سنا دیا۔ تو ہارون الرشید نے 5 جگہ سے اس سے پوچھا، 5 جگہوں سے سنایا، تو اس نے پھر اعلان کیا کہ ہاں واقعی یہ حافظ ہے، یقین ہو گیا۔ تو 5 سال کا بچہ بھی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، اور جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ بنو کے اندر ایک شخص نے 90 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کا واقعہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم اپنے بیانات میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس کی تقریب ختم قرآن میں خود تشریف لے گئے۔
90 سال کا بالکل بوڑھا تھا، اس کو پکڑ کے لایا، اس نے آخری سبق سنایا اور حضرت نے اس کی دعا کروائی۔ تو بوڑھے بھی حفظ کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ادارے میں ایک خاتون تھی، اس نے داخلہ لے لیا اور اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، میں نے پڑھنا شروع کرنا۔ اس نے قاعدہ پڑھا، نماز پڑھی اور ناظرہ قرآن پڑھا۔ جب ناظرہ قرآن ختم کیا تو ختم کرنے سے پہلے ایک امتحان تھا، امتحان میں ہم لوگ کچھ مصروف تھے، امتحان لیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ میرا امتحان جلدی لیں، میں نے قرآن پاک جلدی ختم کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ختم ہونے سے رہ جائے اور میری موت آ جائے۔ اچھا، ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا اس کی 60 سال عمر ہے اور وہ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، لیکن اس کو شوق ہوا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، مدرسے کے اندر اس کے پوتے بھی پڑھ رہے تھے، خود بھی پڑھ رہی تھی، لیکن قرآن پاک اس نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو ناظرہ پڑھنا، حفظ پڑھنا یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے شروع سے ہی قرآن پاک سے جتنا لگاؤ رکھا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں، اور دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جتنا اس کو پڑھا گیا پوری روئے زمین پر کسی کتاب کو اتنا نہیں پڑھا گیا، حفظ کے اعتبار سے بھی اور ناظرہ کے اعتبار سے بھی۔ اس کی تلاوت اتنی ہوئی کہ ساری دنیا کی کتابیں ملا کر ایک طرف رکھا جائے، اس کتاب کو ایک طرف رکھا جائے، اس کی تلاوت اور اس کے حافظ زیادہ ہیں۔ دنیاوی کتابوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر استاد کسی بچے کو یہ بھی کہے نا کہ اس کے ایک باب مجھے یاد کر کے سنا دو یا 20 صفحے یاد کر کے سنا دو، تو ازبر حرف بہ حرف زیر زبر کا اعتبار کر کے نہیں سنا سکتا، اگر سنائے گا تو چند دنوں کے بعد بھول جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کو آدمی یاد بھی کر سکتا ہے، اس کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ دلوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کثرت سے روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر صبح کے وقت فجر سے پہلے آدمی اگر گلی کے اندر نکلتا تھا کس طرف جانے کے لیے، مسجد کی طرف جانے کے لیے، کسی اور طرف جانے کے لیے، تو اس کو اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اور وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز کیا ہوتی تھی کہ ہر گھر کے اندر تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں وہ آواز گونج کے اس طرح محسوس ہوتی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز، یعنی پوری مدینے کی گلیاں وہ تلاوت قرآن سے رونق ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو ابھی بھائی نے کیا کہ ایک رکعت کے اندر رات پوری ہو جاتی تھی، یعنی اتنی تلاوت کرتی، انہوں نے نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے 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 رکعت ختم خود کرنی پڑی کہ بھی صبح ہونے والی ہے، جلدی سے دوسری رکعت پڑھ کے سلام کیا، اور پھر وہ یہ دعا کر رہی ہیں اللہ سے، اللہ آپ کی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہماری ایک رکعت پوری نہیں ہوتی، رات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس قدر صحابہ کرام کو شوق تھا، وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر 4 ایسے لوگ ہیں جن کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کر لی، ایک رکعت کے اندر۔ ان میں 2 صحابہ ہیں اور 2 تابعین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر شروع سے آخر تک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ اور جو 2 تابعی ہیں ان میں ایک سعید بن جبیر ہیں، دوسرے امام ابو حنیفہ ہیں، کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ ابھی ماضی قریب کے اندر بالا کوٹ کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ عصر سے مغرب تک پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ اللہ پاک جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کے وقت کے اندر وسعت پیدا کر دیتے ہیں، وقت کو کھینچ دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر لیتا ہے۔ تو تقریب ختم قرآن کی جو پروگرام ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو یہاں شرکا ہوں ان کے اندر بھی اس چیز کا شوق پیدا ہو جائے، وہ بھی ارادہ کر لیں کہ جس طرح ان بچوں نے حفظ کیا ہے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کریں گے، ناظرہ پڑھیں گے۔ اگر ہماری تجویز صحیح نہیں ہے تو تجویز کو بہتر کریں گے۔ یہ بالکل مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت ذکر کی، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، اور ناظرہ پڑھنا ہے تو ہم پر لازم ہے۔
حفظ کرنا اگر آپ کہیں کہ فرض واجب نہیں ہے تو ناظرہ تو لازم ہے ہی ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناظرہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اور پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اب تو ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم کیسے پڑھیں۔ بالکل بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم شرماتے رہے اور اپنا قرآن پاک نہیں پڑھا یا درست نہیں کیا، غلط پڑھا ہوا تھا، صحیح نہیں کیا، تو جو کل قبر میں جانے کے بعد ندامت ہوگی وہ اس دنیا کی ندامت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو ساری کائنات اول آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب کے سامنے رسوائی ہوگی، اور یہاں تو دو چار لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے مدرسے کو مولانا نذیر احمد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں ایک صاحب ہیں جو پولیس کے اندر انسپیکٹر ہیں، وہ قرآن پاک ناظرہ پڑھا اور ان کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب ہے، جو میرا اندازہ نہیں 50 سے اوپر کی ہے، اور انہوں نے ایک عجیب کام کیا کہ گھر سے مدرسے آتے تھے قرآن پاک ساتھ لے کر، جبکہ مدرسے میں قرآن پاک موجود ہیں، الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آ کر اٹھاتے اور کھولتے پڑھتے گھر چلے جاتے۔ تو ان سے ہم نے کئی دفعہ پوچھتے تھے کہ آپ قرآن پاک ساتھ کیوں لے کر آتے ہیں، یہاں تو قرآن پاک ہیں؟ کہہ رہے میں قرآن پاک ساتھ اس لیے لے کر آتا ہوں کہ راستے میں جب میں آؤں تو ایسا نہ کوئی دوست مجھے ملے باتوں میں لگا لے اور میرا پڑھائی کا ٹائم گزر جائے، جب میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو مجھے بھی یاد رہے گا مدرسے جانا ہے، وہ دوست بھی کہے گا کہاں جا رہے ہو، میں مدرسے جا رہا ہوں، تو مجھے جانے دے گا، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور شیطان بھی مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو میں نے شیطان سے بچنے کے لیے اور دوستوں سے اپنے وقت کو بچانے کے لیے قرآن پاک کو ساتھ لے کر پڑھ لیا مکمل، اب بھی وہ آن ڈیوٹی ہے، ناظرہ پڑھ لیا اور حفظ شروع کر دیا۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہم نے بھی قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج ہی نیت کریں اور آج سے انتظام کریں۔ اب پڑھنا بالکل مشکل نہیں ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے تو قرآن پاک حفظ کرنا بھی مشکل ہوا کرتا تھا کہ مدرسے والے کہتے تھے کہ بچے کو ہمارے حوالے کرو اور بھول جاؤ، اس نے نہ اسکول جانا ہے نہ کالج جانا ہے، بس مدرسے میں رہے گا، اور والدین بھی کہتے ہیں ہم نے تو بھائی اس کو دین کے لیے وقف کر دیا، مدرسے ہے، اور وہ کئی سال مدرسے رہتا تھا، فجر سے پہلے بھی پڑھائی ہوتی تھی، فجر کے بعد بھی سارا دن پڑھائی ہوتی تھی، اور وہ حفظ کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب علماء کرام نے محنتیں کر کے ایسے نظام مرتب کر لیے ہیں، ایسے ادارے قائم کر لیے ہیں کہ بچہ حفظ قرآن کے ساتھ باقی سارے کام کر سکتا ہے، اسکول کی پڑھائی بھی کر سکتا ہے، بلکہ مدارس کے اندر اسکول کے نظام خود موجود ہے، اسکول بھی پڑھا رہے ہیں، حفظ بھی کروا رہے ہیں، دونوں کام۔ ٹیچر یہاں پر بھی ہیں، بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی استاد ہے، اسکول کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، حفظ بھی ہو رہی ہے، بیک وقت دونوں کام ہو رہے ہیں، اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اب کوئی مدرسہ یہ نہیں کہتا کہ فجر سے پہلے بچوں کو ہمارے پاس بھیجو یا سارا دن ہمارے پاس رہے، نہیں، وہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کروا رہے ہیں اور بچے حفظ کر رہے ہیں۔ میٹرک تک عام طور پر بچے حفظ کر لیتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں۔ اسکول کی پڑھائی میں بھی نمایاں نمبر لینے والے، صرف گزارا نہیں، نمایاں نمبر لینے والے۔ اب کراچی بورڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو بورڈ کی پوزیشنیں تھیں وہ ساری مدارس کے طلباء کی آئی، جو اسکول کے طلباء کی تھیں ان کی نہیں آئی۔ تو مدارس کے اندر ہر طرح کی سہولت ہے، موجود ہے، اللہ پاک نے آسان کر دیا، حفظ کرنا بھی آسان ہے، ناظرہ پڑھنا بھی آسان ہے، ہر عمر والے کے لیے آسان ہے، مردوں کے لیے بھی آسان ہے، خواتین کے لیے بھی آسان ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے معمول کے اندر لے آئیں گے تو ہماری گھروں کے اندر رونق ہو جائے گی، گھر آباد ہو جائیں گے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی طرح ہے، کالبیت الخرب، کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھروں کی طرح ہے۔ ہمارے گھر مختلف اعتباروں سے ویران ہے، کبھی ہم اس اعتبار سے پریشان ہیں کہ گھر کے اندر رزق نہیں ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے، مہنگائی ہے، کبھی اس اعتبار سے پریشان ہے کہ بیماری ہے، کبھی اس اعتبار سے پریشان ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، کبھی کسی اعتبار سے، یعنی مختلف جہتوں سے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں اور ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ تو ان سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پکڑ لیں۔ قرآن پاک تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بھیجی ہوئی ایک رسی ہے، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ جھمگٹے ہیں، یہاں سیلاب ہیں، طوفان ہیں، برائیوں کے، پریشانیوں کے، تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آ رہا ہو اس وقت آدمی سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تختہ مل جائے، لکڑی مل جائے، رسی مل جائے، میں اس کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے،
اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، قرآن پاک. قرآن پاک اللہ نے آسمان سے نیچے اتارا ہوا ہے، دنیا کے اندر ہلچل ہے. اس سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے اس کو رسی کو پکڑ لیں. اس کو پکڑ لیں گے ہم انشاءاللہ ہر اعتبار سے محفوظ ہو جائیں گے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ بیتی، مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، سارے علماء کے پاس ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں. اس کے اندر حضرت نے اپنی خود ساری سوانح حیات اپنی مرتب کی، آپ بیتی ذکر کی کہ میں نے بچپن کیسے گزارا، بڑا کیسے ہوا. اس میں اپنے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے جب دودھ پینا چھوڑا، دودھ پینا چھوڑتا کب ہے آدمی؟ 2 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں. تو اس 2 سال کی عمر میں 1 پاؤ ان کو حفظ تھا. آپ بیتی میں خود انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ وہ 1 پاؤ جو حفظ کر لیا تھا میرے والد نے، اس کی وجہ تھی کہ والدہ جس وقت امید سے تھی اس وقت انہوں نے کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دی. ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی، اور جب والد صاحب پیدا ہوئے تو اس وقت گود میں لے کر تلاوت کرتی تھی. تو اس 2 سال کی عمر میں 1 پاؤ حفظ کر لیا، اور پورا قرآن پاک 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. جب 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تو اللہ پاک نے ان کو کیسی اولاد دی؟ مولانا زکریا صاحب جیسی، کہ ان کی کتاب وہ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال میں. تو اتنی مبارک اولاد اللہ پاک اس وقت عطا کرتے ہیں جب والدین پیچھے اس طرح کی. تو قرآن پاک کی تلاوت وہ مردوں کو بھی کرنی چاہیے، خواتین کو بھی کرنی چاہیے. خواتین کا کام گھر کے اندر مصروف رہنا ہے، کچن کے کام ہیں، صفائی کے کام ہیں، تو وہ کام تو انہوں نے کرنے ہیں. اگر اسی کام کے دوران وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں، تلاوت کرتی رہیں، تو کام بھی ہو جائے گا اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اس کے اندر برکت بھی ہو جائے گی. تو ہماری آپ سب حضرات سے گزارش ہے جو اس مجلس میں موجود ہیں، مرد خواتین، کہ قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کریں. دیکھیں اب موبائل کی وجہ سے اتنی آسانی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کسی قاری صاحب سے رابطہ کر لیں اور ان سے کہیں کہ میں مدرسے نہیں آ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں موبائل پہ آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو انکار نہیں کریں گے، وہ بھی ہاں کر دیں گے، ٹھیک ہے پڑھا کے پڑھو. زیادہ نہیں، 1 آیت روز پڑھنی شروع کر دیں، 1 آیت حفظ کرنی شروع کر دیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اگر آپ سورہ ملک یاد کر لیں تو سورہ ملک کے حافظ تو بن جائیں گے. اور سورہ ملک کی رات کو تلاوت کی جائے تو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. اگر آپ پورا قرآن حفظ نہیں کرتے، صرف سورہ یاسین کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ 3-4 مہینے میں، 5 مہینے میں سورہ یاسین یاد ہو جائے گی. سورہ یاسین کے حافظ تو آپ کہلائیں گے. حافظ صاحب ہیں کس کے؟ سورہ یاسین کے حافظ صاحب ہیں. اور سورہ یاسین کی معمولی صورت ہے، اتنی عظیم صورت ہے کہ صبح کو 1 دفعہ آدمی پڑھ لے پورا دن خیر والا ہو جاتا ہے، پورے دن میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو سورہ بقرہ جو مخصوص بڑی بڑی اہم صورتیں ہیں، کم از کم ان کو ہم یاد کرنا شروع کر دیں، وہ یاد ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے دوسری صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی. تو سارے ساتھی اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو بچے حفظ کرتے ہیں یہ مدرسے میں کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا یہ سوچیں کہ مدرسہ ہے کیا؟ مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ تو مدرسہ 4 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے نمبر پر مدرسہ کہتے ہیں جگہ کو، عمارت کو نہیں. عام طور پر مشہور یہ کہ مدرسہ بلڈنگ کا نام ہے، تعمیرات ہے وہ مدرسہ. نہیں، تعمیرات مدرسہ نہیں ہے. مدرسے کا ایک رکن یا ایک ستون وہ ہے جگہ. جگہ ہو تو وہاں پر تعلیم ہوگی، بغیر جگہ کے تعلیم ممکن نہیں ہے. چاہے حدیث کی تعلیم ہو یا قرآن کی تعلیم ہو یا فقہ کی تعلیم ہو. نبی علیہ الصلوۃ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس کے اندر ایک جگہ مخصوص کی اور اس پر صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا. وہ مدرسوں کی ابتدا ہے اور پہلا مدرسہ ہے. وہاں سے مدرسہ یعنی جگہ ایک متعین کی وہ جگہ تھی اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک تھلا بنایا تھا اونچا کر کے. پھر اب بھی وہ تھلا اسی حالت میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. جو ساتھی گئے ہیں وہاں پر انہوں نے دیکھا ہوگا وہ اونچی جگہ، اس پر مخصوص قالین بچھا ہوا ہے، سائڈ میں ایک جالی لگائی ہوئی ہے، اسی حالت میں چھوڑا ہوا ہے. تو جگہ کا نام مدرسہ ہے. آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند جس کی شاخیں اور جس کے فیض یافتہ پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک
جگہ کے اندر تھا، بلڈنگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت کے نیچے تھا، انار کے درخت کے نیچے. تو مدرسے کا پہلا ستون ہے جگہ ہونی چاہیے. پھر جو وہاں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے حالات، اپنے زمانے، اپنے وسائل کے مطابق اس کے اندر سہولت پیدا کرتے رہتے ہیں. کسی نے چھپرا بنا لیا، کسی نے بلڈنگ بنا لی، کسی نے کچھ بنا لیا. جتنی توفیق ہوتی ہے اس قدر اس کو اچھا کر لیا جاتا ہے. دوسرا مدرسے کا جو ستون ہے جس کا نام مدرسہ ہے وہ ہے طلبہ. طلبہ آئیں گے تو مدرسہ ہوگا. اگر صرف جگہ ہے، متعین ہے اور پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو مدرسہ نہیں ہے. تو طلبہ کا ہونا بھی ضروری ہے. تیسرے نمبر پر جو مدرسے کا اہم رکن ہوتا ہے وہ ہے اساتذہ. استاد ہوں گے تو ان کو پڑھائیں گے، ان کو آگے تعلیم دیں گے، علم منتقل کریں گے. یہ تین ستون. چوتھا ستون اور چوتھا مدرسے کا رکن وہ ہے انتظامیہ اور معاونین. انتظامیہ وہ اساتذہ، طلبہ، جگہ، اس کی دیکھ بھال، نگرانی کرتے ہیں، اور معاونین اس انتظامیہ کے دست و بازو کرتے ہیں. جب یہ چار چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو مدرسہ وجود میں آ جاتا ہے. لیکن ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کمزور ہو تو مدرسے کے معیار میں کمی آتی ہے. مثال کے طور پر جگہ کم ہے، باقی ساری چیزیں تو عمدہ ہیں، تو مدرسے کا معیار اسی طرح ہوگا. جب چاروں چیزیں عمدہ ہوں گی مدرسے کا معیار عمدہ ہوگا. اگر چاروں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کمزور ہو گئی مدرسے کا معیار نیچے چلا جائے. تو مدرسے کی کارکردگی، مدرسے کی عمدگی، مدرسے کا معیار وہ موقوف ہے ان چار ستونوں پر، چار ارکان پر. ان چار ارکان کے اندر طلبہ بھی موجود ہے، جگہ بھی موجود ہے، اور اساتذہ بھی موجود ہے، اور انتظامیہ اور معاونین بھی موجود ہیں. ان چاروں کا آپس میں ربط ہو، چاروں کا آپس میں تعلق ہو، اور چاروں ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر حفظ کر لے، دو کر لے، ناظرہ پڑھ لے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی محنت ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں کہ بچہ مدرسے آیا اور حافظ بن گیا. نہیں، آسان ہے لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا بہت مشکل ہے. ان اسباب کو اکٹھا کرنا وہ ایک بندے کے بس میں نہیں ہوتا. یہ تو ایک باغ ہے، اس کو سیراب کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور باغ جب سیراب ہوگا تبھی وہ پھول دے گا، تبھی وہ پھل دے گا. لیکن اگر باغ تو کسی نے بنا دیا اور اس کو سیراب کرنے والے نہیں ہیں، اس کو سینچنے والے نہیں ہیں. انتظامیہ وہ ہوتی ہے باغ کے اندر جو جھاڑیاں ہوں، شاخیں بڑی ہو گئی ان کو تراشنے کے لیے، کاٹنے کے لیے. اور جو معاونین ہوتے ہیں وہ اس کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، پانی دینے والے ہوتے ہیں. اور جس قدر پودا چھوٹا ہو اس کی دیکھ بھال اتنی زیادہ ہوتی ہے. جب بڑا ہو جائے پودا تو اس وقت جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، زمین میں چلی جاتی ہیں، خود پانی جذب کر رہا ہوتا ہے. تو مدرسہ انوار الہدیٰ یہ بھی بالکل چھوٹے پودے کی مانند ہے. اس کو جس قدر ضرورت ہے معاونین کی اور سیراب ہونے کی اور پانی کی، یہ بڑے اداروں کی اتنی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ان کے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، طلبہ موجود ہیں، تو ہم بھی ان کے دست و بازو بن جائیں اور ان کے ساتھ مل جائیں. تو انشاءاللہ آج اس مجلس کے اندر 2 بچے حفظ کرنے والے ہیں، تو کل 3 ہوں گے، 4 ہوں گے. ہوگا کہ ان کی تعداد 20 ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ اس علاقے کی بھی ہوگا، اس شہر کو بھی ہوگا، ہم سب کو بھی ہوگا. اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا فائدہ تو کئی گنا بڑھ کر ہوگا. آنکھ بند ہوتے ہی جو قبر کے اندر روشنی کا سامان ہے وہی قرآن پاک ہے. اس کے علاوہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. قرآن پاک ساتھ ہوگا تو اندھیرا ہوگا. قرآن پاک کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا اپنا رشتہ جوڑ لیں، پڑھنے کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، اس کی اشاعت کے اعتبار سے، اس کے مددگار بن جائیں کسی بھی طرح. دیکھیں قرآن پاک کی جو جلد ہے، گتا ہے، اس کو بھی لوگ چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ قرآن صاحب کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم کی جو جگہ ہے، جو اساتذہ ہیں، جو انتظامیہ، ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے. تو آپ سب نیت کر لیں. قرآن پاک ہی ہمارے پاس ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب جو ہمارے پاس بچانے والی چیز ہے واحد قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سب کو معلوم ہے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس. تو بسم اللہ کے شروع میں کیا ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ با. والناس کا آخری حرف کیا ہے؟
سین، با اور سین کو ملائے تو کیا بنتا ہے؟ بس بس قرآن پاک سے مل گیا بس، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے ہر اعتبار سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدرسے کو، انتظامیہ کو خوب برکتوں سے نوازے۔ اللہ پاک ان کے جتنے منصوبے ہیں ان کو غیب سے پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کو ان کا معاون کرنے کی توفیق